بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق کی متلاشی آنکھوں، سچ سننے کے عادی کانوں، آپ سب کو حسن صبیح کی ذکر کرتی زبان کا سلام۔ آج ہم اپنے ذکر کے 10ویں مدار میں پہنچ گئے ہیں۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں صرف اپنی یوتھ کو جو سو رہی ہے اسے جگانا چاہتا ہوں، اور میرا کوئی مطمع نظر نہیں ہے، نہ مجھے کسی سے لینا نہ مجھے کسی سے دینا۔ میں تو بس ایک کوشش ہے، ایک طالب علم کی حیثیت سے، چونکہ یہ میں ان 14 کے ماننے والوں کا، ان کے غلاموں کا غلام، اور اللہ ان 14 کو کتنا عزیز رکھتا ہے یہ میں آپ کو میری ساری ویڈیو میں آپ پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ بہرحال آئیے آج ہم شورۂ آفاق آیت سے شروع کرتے ہیں۔ المائدہ آیت نمبر ہے 55 بڑی غضب کی آیت۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ کمال دیکھیں آپ، یعنی اللہ کتنے پیار سے، کتنے ناز سے، اب اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ، میرے پیاروں۔ انما، جب انما آتا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ کس سے مخاطب ہے، انہی 14 سے، اپنے عزیز، اپنے پیاروں سے، دلاروں سے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، رسول ولی ہے۔ اب آپ کمال دیکھیں، میں سیدھا سیدھا کہہ دیتے علی ولی ہے، نہیں، اللہ نے سیدھا سیدھا نہیں کہا بس، حالانکہ مطلب اس کا یہی ہے، کہنا وہ یہی چاہ رہا ہے کہ اللہ ولی ہے، تمہارا رسول ولی ہے، اور علی ولی ہے، کہنا وہ یہی چاہ رہا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ علی کی، مولا علی کی ایک ادا اسے اتنی پسند آئی کہ اس ادا کو اللہ نے اس آیت میں کوٹ کر دیا، یعنی صرف علی نہیں کہا۔ جو مسلمان ہیں ان کو کم از کم اتنا تو علم ہوگا۔ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، حالت نماز میں جب آپ رکوع میں گئے تو ایک سائل نے، ایک فقیر نے اللہ کے اس میں آواز لگائی کہ ہے کوئی جو مجھے بھیک دے، زکوٰۃ دے، کچھ بھی، مقصد اس نے صدا لگائی۔ اب آپ نماز حالت رکوع میں تھے، مولا علی، آپ نے ہاتھ ہلایا اشارے سے، سائل آیا، فقیر آیا، جو بھی تھا وہ آیا، اور آپ نے وہ انگوٹھی اس کو خیرات کر دی۔ اب کمال دیکھیں آپ کو پتہ ہے وہ انگوٹھی کیا تھی؟ وہ انگوٹھی وہ تھی جسے پہن کے سلیمان، حضرت سلیمان اللہ کے پیغمبر نے کیا زبردست حکومت پائی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نا حضرت سلیمان کا، چرند، یہ پرندے، یہ سب آپ کی زبان سمجھتے تھے۔ چیوٹی والا واقعہ زبان سمجھتے تھے، پرندے آپ کے سایہ فگن، سر پہ سایہ بن کے رہتے تھے۔ آپ کے تخت کو ہوا
صبح یہاں شام وہاں اڑائے پھرتی تھی. یعنی اللہ نے آپ کو جہاں اور پیغمبروں کو غریب رکھا، دوسروں کو، فرعون کو، شداد کو، نمرود کو بادشاہتیں دی، وہاں حضرت سلیمان اور ذوالقرنین. تو حضرت سلیمان کو بادشاہت اس انگوٹھی کی وجہ سے آپ کو اتنی زبردست حکومت ملی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ پھر واقعہ پھر کبھی آپ کو بعد میں سنائیں گے. بہرحال اس انگوٹھی، وہ انگوٹھی آپ نے خیرات میں دے دی. اللہ کو آپ کی وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس آیت میں آپ نے علی کا نام نہیں لیا. وہ پوری جو ادا تھی کہ نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں آپ نے زکوٰۃ دی. کتابوں میں درج ہے، اہل سنت کی بھی، اہل شیعہ کی بھی، ساری کتابوں میں یہ واقعہ بڑا درج ہے سب میں. تو اب آپ سمجھے کمال دیکھیں، یعنی اللہ کیسے ناز اٹھا رہا ہے. یعنی علی نہیں لکھا بلکہ وہ پوری ادا لکھ دی کہ اللہ ولی ہے، رسول ولی ہے، اور وہ ولی ہے جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ. کمال دیکھیں آپ. اور اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مانے نہ مانے آپ کا کوئی وہ نہیں ہے. میں تو بہرحال مجھے تو بزرگوں سے، مجھے تو میرے استادوں نے اور قرآن سے کئی اس میں مجھے پتہ چلا کہ جہاں جہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آیا ہے، پتہ ہے آپ کو اللہ یہی کہنا چاہ رہا ہے. اقیم الصلاۃ یہ مومنین کی صلاۃ ہے. میں پچھلی ویڈیو میں رسول کی مشہور حدیث بتا چکا ہوں. علی بھی کہتے ہیں انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی صلاۃ ہوں. وہ یاد ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ کہہ رہا ہے مدد مانگو، صبر رسول، صلاۃ علی. رسول سے مدد مانگو، علی سے مدد مانگو. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ میں بتا چکا ہوں. خیر، تو اب آپ سمجھے جہاں جہاں یہ آیا ہے. اب آپ مانیں نہ مانیں، بہرحال میرا وہ سن لیں جو چھٹے امام نے کتابوں میں لکھا اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، ورنہ مجھے کیا پتہ چلتا. تو انہوں نے کہا کہ جہاں جہاں اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ آیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے نماز پڑھنے کی تو بات ہی نہیں کر رہا. اللہ کہہ رہا ہے علی کو دل میں قائم رکھو. اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ. اور علی کی فضیلتیں جو بھی تمہیں رسول بتائیں یا جہاں سے بھی تمہیں پتہ چلے علی کی فضیلت، وہ زکوٰۃ کی حیثیت سے آگے بڑھاتے رہو، یعنی بانٹتے رہو. اقیم الصلاۃ، علی کو دل میں قائم رکھو، اور رسول اللہ یا اور کہیں سے، کتاب سے، قرآن سے، کہیں سے کوئی تمہیں ذکر کے بارے میں کچھ پتہ چلے، کچھ وہ ہو، تو اس کو اپنے سینے میں دفن نہیں کر لو، آگے بڑھاتے رہو. یہی تمہاری زکوٰۃ ہے. اب آپ سمجھے. اب میں آپ کو، میری 6 یا 7ویں ویڈیو تھی کہ وہ میں نے ایک آیت پڑھی تھی، اے رسول کی بیویوں، تو معمولی عورتیں نہیں ہوں، اپنے گھر میں دبکی، اپنے گھر میں بیٹھی رہو، بناؤ سنگھار کر کے باہر نہ نکلنا. تو وہی اللہ کہہ رہا ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، سورہ احزاب کی آیت ہے، میں پڑھ چکا ہوں. اب وہی نبی کی بیویوں سے اللہ کہہ رہا ہے اقیمن الصلاۃ وآتی الزکاۃ. اب کمال کی بات ہے
کہ بیویاں ہوں نبی کی اور اللہ ان سے کہ نماز پڑھو، ہو سکتا ہے، میری عقل میں تو نہیں آ سکتا۔ اچھا، پھر آگے ہے زکوٰۃ بھی دو۔ بے عورتوں سے، بیویوں سے زکوٰۃ کا کیا کام؟ زکوٰۃ تو مرد کے اوپر ہے، جو صاحب حیثیت ہوتا ہے، جو نوکری کرتا ہے، یا کماتا ہے، یا روزی لاتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کام تو مرد کا ہے۔ اور اللہ عورتوں سے کہے، نبی کی بیویوں سے کہے کہ اقم الناس صلاۃ، اور ساتھ ہی زکوٰۃ بھی دو، نہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا مقصد ہے کہ یہاں کچھ اللہ کچھ اور کہنا چاہ رہا ہے، یہ راز ہے، یہ سر ہے۔ اب میں بتا دیتا ہوں، نہ مانے آپ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کی بیویاں ہوں اور نماز نہ پڑھتی ہوں، نہ، توبہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، رسول کی بیویاں ہوں، ایک کام ہو سکتا ہے کہ وہ جو مولا علی کی فضیلت اور آیتیں اور آپ کے جو یعنی وہی جو فضیلتیں تھیں، وہ بہت سے حضرات نہیں مانتے تھے، تو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اشارہ دیا ہے اللہ نے کہ نبی کی بیویوں دیکھ لو، ولایت علی دل میں رکھو، اور رسول اگر تمہیں کبھی علی کے بارے میں کوئی فضیلت، کوئی آپ کی کیا نام ہے فضیلت ہی سمجھے، یعنی کوئی بھی آپ کی بڑائی، آپ کی فضیلت بیان کریں، تو چونکہ تم خواتین ہو، تو جب بھی دوسری خواتین سے ملو تو ان کو بتاتی رہنا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تمہاری حق بندگی ہوگا۔ یہ تو بات سمجھ میں آ سکتی ہے، کیونکہ رسول کی بیویوں سے اللہ یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی جو بھی رسول تمہیں علی کے بارے میں بتائیں فضیلت، وہ تم چھپانا نہیں، وہ تم اپنے اس میں نہیں رکھنا۔ ظاہر سی بات ہے، رسول کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا تعارف کرانا 12 کا، لہذا وہ تمہیں بتائیں گے۔ اب جب تمہیں کوئی فضیلت، کوئی فضائل مولا علی کے معلوم ہو، تو وہ تم دوسری عورتوں کو جب کبھی کہیں جاؤ، کسی سے ملو اپنوں سے، تو اس کو آگے بڑھاتی رہو۔ اب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بات تو ہو سکتی ہے، ورنہ نہ زکوٰۃ کا بیویوں سے کوئی تعلق ہے، یہ تو شرعی مسئلہ ہے، مرد کے اوپر ہے۔ یہ میں جب صلاۃ میں آؤں گا تو پھر انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کریں گے۔ تو بہرحال بات سمجھ میں آئی؟ اب اسی سے تھوڑا آگے، وَهُمْ رَاكِعُونَ، ایک آدھ آیتیں آپ نے سنی ہوں گی کہ اللہ کہہ رہا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی علی کی مودت دل میں رکھو، محبت رکھنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، رسول اور رسول کے جو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ۔ بہرحال کوئی مانے نہ مانے، میرا بہرحال یہ ہے۔ تو اب آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے، اور جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے، یعنی ان کو دل سے مانا، تولا، یہ تولا اور تبرہ، یعنی اچھوں کی تعریف کرو اور تبرہ، بروں کو لعنت بھیجو۔ اللہ کہہ رہا میں بھی یہی کرتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں محمد و آل محمد پہ، اور ان کے دشمنوں پہ لعنت کرتا ہوں۔
اور بھی کرنے والے ہیں، تم بھی کرو. یہ ہے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے، جس نے بھی اللہ، اس کے رسول اور انہیں اپنا ولی مانا تو وہ اللہ کے لشکر میں آ گیا. حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی حزب، اللہ کا لشکر. اور ہم الغالبون، جس نے غلبہ حاصل کرنا ہے. یہ جب 12ویں امام بقیت اللہ القائم آئیں گے تو یہ آیت مکمل ہوگی. اس وقت آپ غلبہ دلائیں گے چن چن کے. اس وقت لوگوں کو پتہ چلے گا، ہائے اچھا ہم نے اس کو نہیں مانا. جنب اللہ ایک آیت ہے، کاش ہم جنب اللہ کو پہچان لیتے. آیت ہے، میں کبھی آیا تو آپ کو بتاؤں گا. تو اب آپ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ ہے. اب اللہ ایک اور تھوڑی سی آیت سن لیں. احزاب کی آیت ہے 73. لے یعذب اللہ یعذب اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ؟ منافقین منافقاتی، منافقین والمنافقاتی والمشرکین والمشرکات ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات. اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا عذاب، لے یعذب اللہ، اللہ کا عذاب ہے ہی منافق مردوں اور منافق عورتوں پہ. منافق آپ سمجھتے ہیں نا، جنہوں نے دل سے علی کو نہیں مانا. منافق تو اللہ کہہ رہا ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں. مشرک تو ویسے ہی نہیں مانتے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا عذاب ہے منافق مردوں اور منافق عورتوں، مشرکین کے لیے. اور اللہ صرف توبہ قبول کرے گا تو کس کی؟ علی المؤمنین والمؤمنات، یعنی مومنین اور مومنات کی تو توبہ اللہ قبول کر لے گا اگر تھوڑی سی کمی بیشی ہوئی. لیکن اللہ کلیئر کہہ رہا ہے منافقین کو نہیں چھوڑے گا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہے. تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے دیکھا اللہ کے ولی یہ ہیں. اب اسی پہ میں تھوڑا سا آپ ہل کے رہ جائیں گے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. اب دیکھیں نا، یہی میرا کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آیتیں کیا صرف میرے لیے رہ گئی ہیں؟ بھئی عالم دین پہلے سنت کے بھی ہیں، اچھے عالم دین ادھر بھی ہیں. آئیے آپ کو سناتے ہیں. سورۃ الکہف کی آیت ہے 51. ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضداً. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے میں نے نہ تو آسمان و زمین کی خلقت کے وقت ان کو گواہ بنایا، اشہدتہم غیر کو گواہ نہیں بنایا. خلق السماوات جب میں زمین اور آسمان کو خلق کر رہا تھا، اور نہ وہ خود اپنی خلقت کے گواہ ہیں، ولا اور نہ ہی خلق انفسہم وہ اپنے نفسوں کے، نہ وہ خود گواہ ہیں. اللہ کہہ رہا ہے وما کنت، سمجھے؟ اور میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں کہ میں گمراہ ہونے والوں کو یا گمراہ کرنے والوں کو
اپنا زور بازو بناتا. کیا غضب کی آیت ہے. اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ سورہ کہف پڑھیے گا، آپ بھی پڑھیے گا جا کے. اور میں کتنی بڑی بات کہہ دی ہے. قرآن ہے، قرآن کی آیت ہے. اب اس میں 3 لطیف نقطے ہیں سمجھنے والوں کے لیے، جو سمجھنا چاہیں. ایک، اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے، ولی علی ولی اللہ، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ کا دوست ہو اور زور بازو ہو. ولی وہ اللہ آیت پہ تو انکار کر رہا ہے. آیت میں تو کہہ رہا ہے کہ میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں کہ میں گمراہ ہونے والوں کو، گمراہ کرنے والوں کو اپنا زور بازو بناتا. یعنی اب آپ اس کو الٹ کر لیں. یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ ولی وہ جو اللہ کا دوست اور زور بازو ہو. نمبر دوسرا نقطہ، ولی وہ جس کے سامنے تمام عالمین. اب آئیے، کوئی ہے اس آیت کو جھٹلائے؟ اس کے سامنے، آنکھوں کے سامنے، چشم دید گواہ اللہ کہہ رہا ہے. ہاں، اللہ کہہ رہا ہے ولی وہ جس کے سامنے تمام عالمین، 18,000 عالمین ہیں. آپ سمجھ میں آئی؟ یہ 18,000 عالمین کے امام ہیں 12. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولی وہ جس کے سامنے تمام عالمین بن رہے ہوں یا بنوا رہا ہو. یہ دوسرا نقطہ ہے. تیسرا نقطہ کیا کہہ رہا ہے؟ ولی وہ جو اپنی خلقت کو ہوتے دیکھ رہا ہو. کیا کہا تھا؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کہ نہ تو آسمان و زمین کی خلقت کے وقت ان کو گواہ بنایا. عبد شیطان کی بات ہو رہی ہے، عبد طاغوت کی بات ہو رہی ہے کہ میں ایسا گیا گزرا بھی نہیں ہوں. لیکن اب آپ اس کی الٹ دیکھیں تو آپ کمال ہے. یعنی اللہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ اب آپ سمجھے، ولی وہ جس کے سامنے تمام عالمین بن رہے ہوں یا بنوا رہا ہو اور وہ گواہ ہو. وہ گواہ ہے میرا اولو الامر. اب آپ سمجھے، مثل الاعلی، ولی وہ جو اپنی خلقت کو ہوتے دیکھ رہا ہو. اب آپ بتائیے، اس سے زیادہ اب میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتا. اب میں کہوں گا تو سارے میرے پیچھے لٹ لے کے. لیکن یہ آپ جا کے گھر میں غور و غوض کیجئے گا صرف اس آیت پہ کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے. آپ سمجھے، یہ ہے امام زمانہ. ہر زمانے کے امام اللہ نے تیار رکھا ہوا ہے. 12واں تیار ہے، منتظر ہے. سب اللہ بھی منتظر ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں، قرآن میں آیتیں ہیں. اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں بھی منتظر ہوں، تم بھی میرا ساتھ دو، میں بھی منتظر ہوں. ایک وقت ہے جو وقت ہے اس پہ آپ ظہور فرمائیں. آئیں گے کعبے کی چھت پہ آئیں گے. میری آپ 6 یا 7ویں ہے ویڈیو جس میں تھوڑا سا میں نے بتایا ہے. میں پھر اس کی وضاحت اور کروں گا. تو اب آپ سمجھے، یہ وہ ہیں جن کے سامنے اب آپ سمجھے فصل بہی خبیرہ. میں نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا کہ جاؤ اللہ کہہ رہا ان سے پوچھو. خبیرہ جس کو خبر ہے کائنات کیسے بنی یا کیسے بنائی. یہ کمال دیکھیں آپ. اور جب اللہ نے انہیں بھیجا تو 70,000 حجاب اوڑھ کے یہ ہمارے سامنے آئے ہیں. 70,000 حجاب. آپ تو نہیں مانیں گے، مذاق سمجھیں گے اس کو، لیکن
چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کے قابل کوئی نہیں ہوتا، 70,000 حجاب ہم نے اوڑھے ہیں، تو ہم کو اللہ نے نیچے تمہاری ہدایت کے لیے ہادی بنا کے، امام بنا کے زمانے کا ہمیں بھیجا ہے، سارا کنٹرول، سارا ہمیں پاور دے کے، بے اذن کے ساتھ پوری پاور ڈیلیگیٹ کیا ہے، پھر ہم آئے۔ کہاں ہے آپ؟ یہ قرآن بتا رہا ہوں میں، یہ کوئی روایتیں اور صحیح کتاب اور اس کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، تو قرآن کی آیت آپ کو میں نے بتائی ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی بات؟ اب آپ سنیے، یہاں تک ہو گئی، ٹائم نہیں ہے۔ قلم کی ایک آیت ہے 42 سے 44، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں۔ یوما یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقہم ذلۃ۔ بتائیے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قیامت والے دن جب ساق، پنڈلی، یعنی عرب میں محاورہ ہے کہ پنڈلی کھل جائے گی، یعنی جب راز کھول لے گا اللہ اشارہ کر رہا ہے، یکشفو عن ساقن، جب پنڈلی والا راز کھول دیا جائے گا۔ یہ کبھی اس کی وضاحت ابھی ٹائم نہیں ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے جب راز کھول دیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ ہیں، جب ہم لوگ سب یعنی پوری مخلوق وہاں پہنچے گی، اب جب سامنے دیکھے گی کہ اللہ کے بجائے یہ بیٹھے ہوئے 12، یہ اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ راز کھول دیا جائے گا، پنڈلی کھل جائے گی۔ اب جب لوگ آئیں گے تو دیکھیں گے ہیں یہ تو علی، حسن، حسین، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، آٹھویں، نویں، 10ویں، 11ویں، یہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب جب وہ حساب کتاب ہوگا تو اب اللہ کہے گا اپنی تمام مخلوق سے، یدعونا الی السجود، آدم کو تو فرشتوں سے کرایا تھا نا، اب اللہ کہے گا، دعوت دے گا، چلو اب انہیں سجدہ کرو، ان 12 کو۔ قرآن ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، آپ جا کے دیکھیے گا، قلم کی آیت ہے 42 سے 44 تک کی۔ اللہ کہے گا انہیں سجدہ کرو۔ اب جب اللہ ندا دے گا کہ بھئی سجدہ کرو انہیں، وہی تو ابلیس اکڑ گیا تھا۔ اب یہاں پہ جو منکران علی تھے، جنہوں نے علی کو دنیا میں نہیں مانا، وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو سجدہ نہیں کر پائیں گے۔ آپ جا کے اس کی تشریح ذرا دیکھیے گا، سمجھے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ انہیں سجدہ کرو تو ان میں استطاعت ہی نہ ہوگی، وہ سجدہ نہیں کر سکیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی، پتھرائی ہوئی، اور ذلت ان کے چہروں پہ چھائی ہوئی ہوگی۔ آیت ہے، اب میں کیا کروں؟ اب یہ آیت اسی سے میں خود دنگ رہ گیا۔ اب اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ کیوں نہیں کر سکے گا؟ اس لیے کہ جو دنیا میں نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ نے کہا ہے نا، اللہ نے صاف کہا ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا رَسُولَهُ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ۔ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرو، عبادت میری، اطاعت ان کی، اتباع ان کی، پیچھے پیچھے پیروی ان کی کرو، عبادت میری ہے، لیکن عبادت بھی خوب ہے۔ آپ دیکھیں نا، اللہ عبادت کمال ہے۔ نماز آپ پڑھتے ہیں نا، ہم بھی پڑھتے ہیں، سب پڑھتے ہیں نماز۔ اب نماز میں نیتی کیا کروا رہا ہے اللہ؟ 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں،
قربتن الی اللہ، اللہ کی قرب کی، قربت قرابت دار جو رسول کے تھے۔ اب بتائیے، ہم سے تو اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، میری ہی عبادت کرو اور مجھی سے مانگو، لیکن نماز میں ہم سے کیا کروا رہا ہے؟ نماز میں تو نیت ہی ہم سے کروا رہا ہے ان کی کرو۔ کمال دیکھیں اب آپ۔ اچھا بھائی، اب اللہ اکبر، اشہد ان محمد رسول اللہ، ارے بھائی اب عبادت تو تیری کرنی تھی، یہ محمد، اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین، ارے بھائی عبادت تو اللہ کی تھی۔ اب اس میں معلوم ہوا کہ یہ تو سارے کے سارے اللہ نے ڈال دیے۔ بھائی نماز ہم نے بنائی ہے، آپ نے بنائی ہے، یہ تو رسول بتا کے گئے ہیں، وہی نماز سب پڑھ رہے ہیں، طریقہ مختلف ہے جو بھی ہے، لیکن نماز تو رسول دے کے گئے نا۔ تو اب آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ اکبر کے علاوہ باقی آپ دیکھ لیجئے۔ اب سورہ حمد، یعنی کمال کی بات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، خود کہہ رہا ہے صراط مستقیم کی ہدایت پہ ہمیں قائم رکھ۔ ہم کہتے ہیں قائم رکھ کس پہ؟ صراط مستقیم، ھذا صراط علیہ مستقیم۔ میں آیت پڑھ چکا ہوں، اللہ نے کہا تھا یہ علی کی صراط ہی تو صراط مستقیم ہے، میں، میرے پیغمبر، میرے جتنے بھی ہیں یہ سب صراط مستقیم پر ہیں، میں اللہ خود صراط مستقیم والا ہوں۔ انا ربی علی صراط المستقیم، کہاں ہے بھائی؟ ہم کیا کریں؟ اب معلوم کر لو، عبادت تو اللہ کی کرنی تھی، یہ پورے اس میں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اب صراط مستقیم بھی واضح کر دی کہ صراط مستقیم ان کے اس پہ ہمیں قائم رکھ، اور انہی پہ تو نے اپنی نعمت اللہ یہ ہیں۔ میں کبھی آپ کو 2-4 آیتیں سناؤں گا نعمت اللہ کی، سمجھیں کیا کریں تو، اور یہ نہ گمراہ کرتے ہیں، نہ کر سکتے ہیں، نہ کریں گے۔ یعنی سورۃ الفاتحہ، یہ میں نے بتایا تھا 7 آیتیں بار بار دہرائی جانے والی، 7 مثانی یہ ہے، اور اس میں سوائے 14 کے اور کسی کا ذکر ہی نہیں ہے۔ ذرا آپ کبھی فراغت میں، فرصت میں ذرا غور سے پڑھیے گا، پھر آپ کو پتہ چلے کہ ہاں یہ کیا ہے، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اب آپ سمجھے، تو اس وقت وہ سجدہ نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ تشریح میں لکھا ہے قرآن میں کہ ان کی ریڑھ کی ہڈی بیل جیسی سخت، جیسے بیل کا سینگ ہوتا ہے نا، اتنی سخت ہو جائے گی کہ وہ کرنا بھی چاہیں گے جو دنیا میں نہیں کرتے تھے، اللہ نے کہا میں یہاں بھی نہیں کرنے دوں گا۔ اب وہ ایک دوسرے سے کہیں گے یار مجھے ذرا سجدہ کرانا، اللہ کہہ رہا ہے سجدہ کراؤ، وہ کہیں گے ابے ہم سے تو خود نہیں ہو رہا بھائی، ہم کیا کریں۔ اب آپ اندازہ لگائیے۔ اس کے بعد اسی سے آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ اب اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ وقت کانو یدعون الی السجود وہم سالمون، جب یہ صحیح سلامت تھے، جب ان سے رسول میرا کہتے کہتے چلا گیا، تھک گیا کہ بھائی علی کو مانو، یہ میری آل کو مانو، اس وقت یہ ہٹے کٹے تھے، صحیح سالم تھے، سالمون۔ جائے نا ذرا ترجمہ تو پڑھیں آپ آیت کا۔ اس وقت یکذبو بہذا الحدیث، رسول کی حدیث کو یہ کذب چھٹلاتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے یکذبو بہذا الحدیث،
جب ہم دنیا میں رسول کہتے تھے کہ بھائی اطاعت کرو، اتباع کرو ان کی، ہنسی مذاق میں سب اڑا دیتے تھے۔ بہرحال اللہ رحم کرے، اب بھی وقت ہے، شاید کچھ ہو جائے۔ بہرحال انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ میرے چینل کا خیال رکھیے گا، اور اللہ ہم سب کا حافظ و ناصر ہو۔ پاکستان پائندہ باد۔